नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ख़बरें और तफसीलात लेकर के आया हूँ। देखते हैं कि ऑफिशियल रिपोर्ट जो मुख्तलिफ़ रियासतों से पेश की जा रही हैं उसमें जो इस वक्त कोरोना मुतासिरीन की तादाद बताई जा रही है उसमें लगातार इजाफ़ा हुआ है और उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जो निज़ामुद्दीन यानी मरकज़ में के प्रोग्राम में शरीक होकर के वापस अपने घर लौटे थे। मुख्तलिफ़ रियासतों से कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट आई है, मैं वो तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। और साथ ही हिंदुस्तानी साइंसदान क्या कोरोना वायरस पैदा करने में मसरूफ़ हैं ताकि कोविड-19 को शिकस्त दे सके, इसी भी एक रिपोर्ट आई है। सऊदी अरब, दम्माम, कतीफ़ और ताइफ में भी कर्फ्यू नाफिज किया गया है। इटली और इस्पानिया में 24,000 लोग की अमवात की तादाद पहुंच चुकी है। कोई भी जमहूरियत मीडिया का मुंह बंद करके आलमी वबा से नहीं लड़ रही है, इस तरह का एडिटर्स गिल्ड ने सुप्रीम कोर्ट में ये बयान दिया है। और भी बहुत सारी खबरें हैं, वीडियोस हैं, किस तरह खाली रास्ता दे करके हाथी रास्ते में निकल आया, और भी कुछ हैं जो आपके सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के दौड़ में जल्दी से शामिल होने के लिए आप तमाम अहबाब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस लिंक को ज़रूर लोगों तक पेश करें। जो नए अहबाब हैं, जो नए लोग हैं, जो रफ्तार के साथ हमारे सीधी बात से जुड़ रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने चैनल को बेल आइकन नहीं दबाया, सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने की उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, आप बर वक्त हमारी वीडियो देख सकते हैं। न सिर्फ सब्सक्राइब्स करने से आप सब्सक्राइबर तो बन जाते हैं लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं आती, आपको ढूंढते रह जाना पड़ता है। इसलिए बेल आइकन दबाने का फ़ायदा ये होता है कि आप मुझे बार बार फ़ोन नहीं करेंगे कि अपलोड हुई नहीं हुई, अभी तक नहीं आई, आपको जो फौरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान दें, जब भी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जो नज़र आता है उसको ज़रूर दबाएं। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही यहाँ पे वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। बहकर नाज़रीन आइए मैं सबसे पहले आपको इस वक्त जो मुख्तलिफ़ ऑफिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं वज़ीर सेहत के ज़रिए से या मकामी सेक्रेटरीज जो होते हैं सेहत का जो महकमा होता है वहाँ से जो आ रही हैं उस पर मैं आप लोगों को पहले तफसील से ले चलता हूँ। पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो है 172 केस हो चुके हैं जो कोविड-19 के मुतासिरीन हैं। उसमें से नए केसेस जो है 47 जुड़े हुए हैं और ये 47 तमाम लोगों का ताल्लुक़ तबलीगी जमाअत से लौट करके आने वाले हैं, यानी कि मरकज़ निज़ामुद्दीन में शरीक होकर के लौट कर आए हैं। ये इत्तलाआत जो दी गई है वो यूपी प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी अमित मोहन की जानिब से आज दी गई है। इसके अलावा नाजरीन इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में 34 इलाक़ों को रेड जोन के तौर पर आइडेंटिफाइड किया गया है, यानी कि आइडेंटिफाई किया कर लिया गया है, उसको जो है कैप्चर कर लिया गया है, क्योंकि इस वक्त जो है 24 कोविड-19 की जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। उसमें से 24 जो है वो कश्मीर के डिवीज़न में आते हैं, 10 जो है जम्मू के डिवीज़न में आते हैं। जुमला 34 डिवीज़न को यानी कि 34 जोन्स को जो है वो रेड जोन में तब्दील किया गया है। इसमें से 4 राजौरी के हैं और एक उधमपुर का है। इसके अलावा रोहित कंसाल जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इन लोगों ने रिपोर्टिंग की है कि जो है यहाँ से भी लगातार जो है कोविड मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इस वजह से जो है 34 इलाकों को रेड जोन बयान किया गया है। चलिए आसाम की बात करते हैं। आसाम में आज 4 मजीद जो है कोविड-19 की पॉजिटिव यानी रिपोर्ट आई हुई है। उसमें से 3 नलबारी इलाके से और एक साउथ आसाम से है, सलमारा जो इलाके का नाम है वहाँ से एक है। और ये पूरे के पूरे कहा जा रहा है कि इन तमाम लोग जो है इस वक्त निज़ामुद्दीन मरकज़ से लौटे थे और इन चारों लोगों की टेस्ट पॉजिटिव आई हुई है। इस बात की इत्तला आसाम के मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ने दी है। मैं ये सारी चीज़ें तफसीलात के साथ ऐसा लग रहा हूँ कि इसको आप अफवाहें या ऐसी रिपोर्ट ना समझें। जो ऑफिशियली रिपोर्ट डिक्लेयर की जाती है हर दिन, मैं वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ।
اچھا ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں کیرلا کی جانب۔ کیرلا سے خبر یہ آ رہی ہے کہ آج چرچ میں اجتماعی جو ہے عبادت کرنے کی وجہ سے، اجتماعی ایک چیز کرنے کی وجہ سے، یہ علاقہ یرٹا پیٹا کہا جاتا ہے، کوٹم ڈسٹرکٹ میں ہے، یہاں کے فادر کے ساتھ 23 افراد کے خلاف جو ہے معاملہ درج کر لیا گیا، پھر اس کے بعد بیل کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ کہیں بھی اجتماعی عبادت جو ہے، کسی بھی نماز کی ہوئے کوئی بھی چیز کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ ہر جگہ جو ہے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، بلکہ میڈیا کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت جو ہے مسلمانوں کو دہشت گرد سے تعبیر کر رہے ہیں، کرونا وائرس سے لگا رہے ہیں، لیکن اس درمیان میں کتنے مسلمان ڈاکٹرز ہیں جو اپنی جان دے رہے ہیں کرونا وائرس سے لڑتے لڑتے۔ جی ہاں، ایک ویڈیو میں یہ فوٹو آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کا نام ہے، اس خاتون کا نام ہے جن کا انتقال ہو چکا ہے، اریما نسرین، جو ڈاکٹر ہیں NHS میں، معاف کیجیے گا نرس ہیں NHS میں، یہ جو ہے گزشتہ 16 سال سے خدمت انجام دے رہی ہیں، 3 بچوں کی ماں ہیں، اور انہوں نے جو ہے ہاسپٹل میں علاج کرتے کرتے، ویلسل مینر ہاسپٹل جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ انہوں نے علاج کرتے کرتے، تیمارداری کرتے کرتے جو ہے جان جو ہے اپنے کھو چکے ہیں، انتقال ان کا ہو چکا ہے، لیکن میڈیا کبھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کیونکہ یہ مسلمان ہیں۔ بہرکیف ناظرین، ہماری تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت کس طرح سے جو ہے اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے نرسیں ہوں یا پھر ڈاکٹرز خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ کسی بھی قوم سے وہ ہمارا ہے، ہم کو جو ہے کسی چیز کو خاص مذہب سے دیکھنا نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں مذہب کے طور پر اس لیے پیش کرنی پڑتی ہے کہ آج کل کا میڈیا بالخصوص ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے وہ پوری طرح سے یک طرفہ ہے۔ ایسے حالات میں اس طرح کی جب خبریں آتی ہیں تو ہم آپ لوگوں کے سامنے کیرلا کی ایک ڈاکٹر کی بات کل آئی تھی، ایک رپورٹ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کرونا وائرس کے مریضوں کی جانچ کرنے کے لیے اپنی شادی کو پوسٹ پون کر دیا، جو ڈیٹ ان کی آئی ہوئی تھی۔ تو ایسے حالات میں یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے پیش کرنی پڑتی ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کیرلا کے کاسرگوڈ کی اور کنور کی اور تریشور کی۔ آج وہاں سے جو خبریں آئی ہیں، 9 آدمیوں کو جو ہے پوزیٹیو آیا ہے، ان کی جو رپورٹ آئی ہے پوزیٹیو آئی ہے کرونا وائرس کی، اس میں سے 7 کاسرگوڈ سے، ایک کنور سے اور ایک تریشور سے ہے۔ اس میں سے 3 افراد جو ہے وہ تبلیغی جماعت یعنی نظام الدین میں جو یہ تھا اس کو جو ہے ٹوٹلی وہاں پہ اٹینڈ کر کے لوگ شرکت کر کے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے 3 لوگ، باقی لوگوں کا جو ہے تعلق الگ الگ علاقوں سے ہے، وہ الگ الگ فنکشنز بھی اس میں ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو ہے جو رپورٹس اس وقت آ رہی ہیں بالخصوص تبلیغی جماعت سے متاثرین کو لے کر کے ڈاٹا الگ سے کلیکٹ کر کے میڈیا میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی اطلاع کیرلا CM پنرائی وجین نے دیا ہے، اور اس وقت جو ہے پوزیٹیو کیسز پورے اسٹیٹ میں 295 ہو چکے ہیں، یعنی کیرلا اسٹیٹ میں۔ آئیے ناظرین تمل ناڈو چلتے ہیں۔ تمل ناڈو سے خبر آ رہی ہے جس کو جو ہے تمل ناڈو کی ہیلتھ سیکریٹری بیلا راجیش ہیں، جو اس وقت تصویر میں دیکھ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ 1200 افراد تمل ناڈو کے مختلف علاقوں سے تبلیغی جماعت کا جو ایونٹ تھا اس میں شرکت کیے تھے۔ تمام لوگوں کو اسٹیٹ سے جو ہے اس وقت ٹریس کر لیا گیا ہے، اور تمام لوگوں کو کوارنٹائن یعنی کہ ان کو جو ہے مخصوص آئسولیشن کی جگہ پر بھی بھیج دیا گیا ہے۔ اور ان کی یہ اطلاع تھی کہ آج 102 لوگوں کو جن کا ٹیسٹ کروایا گیا تھا ان کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہوئی ہے، یعنی کہ ان کو کرونا وائرس ہے پورے تمل ناڈو ریاست میں، اور ان میں سے 100 افراد تبلیغی جماعت کے ایونٹ میں یعنی کہ اس جوڑ میں شامل تھے۔ یہ بیلا راجیش جو اسٹیٹ ہیلتھ سیکریٹری ہے انہوں نے آج اطلاع دی ہے۔ تو پورے اسٹیٹ میں اس وقت جو نمبرات ہیں 411 پازیٹیو والے ہیں، یعنی کہ متاثرین کی تعداد، اور ان میں سے پورے اسٹیٹ کی بات کریں تو 411 کیسز ہیں، اور ان میں سے 364 لوگ جو ہے دلی کے جماعت کے اس میں جو ہے شرکت کیے تھے۔ بیلا راجیش نے آفیشیلی آج جو ہے میڈیا کے سامنے اس کا بیان دیا ہے۔ تو ناظرین ایک ایک کر کے ساری چیزیں لوگوں کے سامنے رکھتی ہی جا رہی ہیں۔ اب ان تمام ٹوٹلی اگر آپ دیکھیں گے تو محسوس یہی کیا جا رہا ہے،
اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کو واقعی میں کورونا پازیٹیو ہے نہیں ہے، وہ رپورٹ دیکھنے کے بعد پتا چلے گا، لیکن حکومت دوسری حکومت کو، مرکزی حکومت کو کیا جھوٹی رپورٹ دے رہی ہے، کیا جھوٹی رپورٹ دینے میں جو ہے جیسے کہ عام طور پہ ہو رہا ہے، یہ باتیں نکل کر کے آ رہی ہیں کہ نظام الدین مرکز کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے ہر آدمی کو پازیٹیو بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں ایک بہت جو ہے خطرناک منصوبہ اور سازش رچی جا رہی ہے، جو بھی ہو۔ لیکن میں جو رپورٹ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں یہ آفیشیلی رپورٹ جو لوگ پیش کر رہے ہیں مرکزی حکومت کو، مرکزی حکومت WHO کو پیش کرے گی ہر دن، وہ رپورٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں ناگپور کی۔ ناگپور میں جملہ 89 لوگ ہیں جو ہے نظام الدین مرکز میں جوڑ میں شریک ہوئے تھے، ان کی جملہ تعداد 189 ہے، اور ان تمام لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا گیا ہے اور تمام لوگ کو ناگپور میں کوارنٹائن بھی کر دیا گیا ہے، اور ابھی تک جو ہے 19 لوگوں کو ابھی تک جو ہے ٹریس نہیں کر پائے ہیں۔ یہ ناگپور میونسپل کارپوریشن کمشنر توکارام منڈے نے اس بات کی اطلاع ناگپور سے دی ہے۔ یہ میونسپل کارپوریشن کے کمشنر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 189 افراد نے ایونٹ میں شرکت کی تھی، یعنی نظام الدین گئے ہوئے تھے، اور تمام لوگوں کو ٹریس بھی کر لیا گیا، سب کو ناگپور میں کوارنٹائن کر دیا گیا، 19 لوگوں کو جو ہے ابھی تک ٹریس نہیں کر پایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس وقت جو ہے ناگپور سے کوئی بھی رپورٹ نہیں آئی ہے۔ اسی طرح میں کنڑا ایک رپورٹ دکھاتا ہوں، دکھائیے وہ کنڑا جو امیج تھا کرناٹک کے میسور کی۔ یہ جو ہے یہاں پہ نظام الدین دھارمک سبھೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರಲ್ಲಿ کورونا ಸೋಂಕು ಇಲ್ಲ بول کر کے سچیوا وی سومنا، انہوں نے یہ صاف طور پہ کہا کہ میسور سے جتنے بھی لوگوں نے نظام الدین میں شرکت کے لیے گئے تھے ان لوگوں میں سے کسی کو بھی کورونا پازیٹیو کا کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے۔ یہ کرناٹک کے میسور کی بات ہے۔ آئیے دلی کی بات کرتے ہیں۔ دلی میں اروند کیجریوال نے بیان دیا ہے، تازہ بیان دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ 5 افراد انتقال کر چکے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے، اس میں سے جو ابھی 4 جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے اس کچھ دنوں میں 4-5 دنوں میں، وہ جو ہے ایک تو انتقال ابھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے درمیان میں جن کا انتقال ہوا ہے ان کا بھی تعلق مرکز سے تھا، یعنی نظام الدین سے۔ 38 کیسز جو ہے اس وقت ٹرانسمیشن میں ہیں اور ابھی بھی جو ہے سچویشن انڈر کنٹرول ہے، یہ جو ہے CM اروند کیجریوال بتا رہے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کے اندر ابھی جن کا انتقال ہوا ہے ان کا تعلق بھی جو ہے مرکز سے تھا اور جن کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ایک رپورٹ جو آج پوری ہم لوگوں نے الگ الگ آفیشیل ریکارڈ نکالنے کی کوشش کی، یہ ساری رپورٹ آئی ہوئی ہے۔ بقیہ اگر دیگر ریاستوں سے اگر آتی ہیں ایک ایک کر کے اور کچھ بیانات وہاں سے آفیشیلی ڈکلیئر ہوتے ہیں، اخبارات تو بہت بیان کر رہے ہیں، میں وہ نہیں دینا چاہتا، البتہ جو آفیشیلی ڈکلیئر ہو کر کے شام کے اوقات میں جاتی ہیں مرکزی حکومت کو اور وہاں سے WHO، وہ رپورٹ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کسی بھی طرح کی افواہ بھی نہ ہو اور چھانٹ کر کے جو ریالٹی سے قریب تر ہوں حقیقت سے، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ آئیے ناظرین اب کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے اس وقت ہاتھی کی، کہا جا رہا ہے کہ کیرلا یا کسی دوسرے ریاست کی ہے، گھر بند سب لوگ جب اندر ہے تو یہ ہاتھی آرام سے راستے میں واکنگ کر رہی ہے اور اچانک یہاں پر ایک دودھ فروخت کرنے والا آتا ہے تو کس طرح گاڑی نیچے ڈال کر کے گھبرا کر کے بھاگ جاتا ہے، آپ یہاں پر اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہاتھی بھی رک جاتی ہے، قدم پیچھے لیتی ہے، لیکن آدمی وہ گاڑی چھوڑ کر چلے جاتا ہے تو آزاد ہو کر کے ہاتھی نکل جاتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ راستے سنسان ہیں، ساری چیزیں اپنے گھر میں بند ہیں، تو ایسے حالات میں جو ہے جانور اپنے آپ کو جو ہے بہت ہی آزاد محسوس کر رہے ہیں اور وہ بے دھڑک راستوں پر نکل کر کے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور ویڈیو میں اس وقت آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں، بلکہ اس میڈیا کو بھی دکھانا چاہتا ہوں جو مرکز نظام الدین میں جمع ہوئے لوگوں کو لے کر کے، جبکہ غلطی ان کی نہیں تھی، غلطی اچانک لاک ڈاؤن کے حکم کی وجہ سے تھی اور بہت سارے ایسی وجوہات تھے جس کی وجہ سے وہاں پر مختلف علاقوں سے مختلف ریاستوں سے لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ یہ 02/04/2020 کی بتائی جا رہی ہے ویڈیو۔ رام نومی کا ابھی جو ہے کل ہی ان کا تہوار ہوا تھا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، بلکہ ابھی بھی یہ تہوار چل رہا ہے، یہ عوام کا جمگٹا ہے رام نومی کے موقع پر۔ تو اب بتائیے کہ کیا ان لوگوں کے خلاف، لاک ڈاؤن کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرنے پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا یا پھر جو ہے
ایک مخصوص مذہب سے تعلق رکھنے والے کا بتا کر کے جو ہے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا. پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ چلو یہ لوگ مخصوص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس وجہ سے ان کو کرونا وائرس نہیں ہوگا یا کرونا وائرس ایک دوسرے کو نہیں پھیلے گا. ایسا جو ہے اس وقت باتیں سامنے آ رہی ہیں اور یہ ویڈیو بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تصدیق شدہ ہے لیکن اس پر ڈیٹ دے کر کے رام نومی کا نام لکھ کر کے جو ہے باقاعدہ اس کو اس وقت سوشل میڈیا میں اس بات کا دعویٰ کر کے شیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ کرونا وائرس کیا یہ پھیلنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی. خاتون جو رام نومی کے موقع پر ایک مندر میں یا ایک مخصوص ایونٹ میں جمع ہو کر کے جو ہے اس طرح ناچ گانا کر رہے ہیں اور اپنے دھرم کی وہ چیزیں جو رام نومی میں مخصوص ہوتی ہیں کرنے کی وہ چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہ بھی میڈیا والوں کو دکھانا چاہیے اگر اس کا حقیقت سے لینا دینا ہے اور اس پر بھی بحث ہونی چاہیے کہ کرونا وائرس کا یہاں سے دوسروں کو نہیں پھیل رہا ہے یا ان کے لیے کوئی الگ قانون ہے. ناظرین، کرونا کا قہر مختلف علاقوں میں جاری ہے. ہر شعبے کو اپنے جو ہے زد میں لے چکا ہے. اس وقت 300 لوگ 2 گھنٹے میں بے روزگار ہو چکے ہیں. آئی ٹی سیکٹر میں 1.5 لاکھ ملازمتوں پر اس وقت خطرہ منڈلا رہا ہے. جی ہاں، کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں اب تک 50,000 سے بھی زائد جانے جا چکی ہیں. ہندوستان میں بھی ہلاکتوں کی تعداد 50 کو کر چکی ہے. لیکن یہ وائرس صرف انسانوں کی جان کا ہی دشمن نہیں بنا بلکہ اس نے روزگاروں کو ختم کرنا بھی شروع کر دیا. کورونا وائرس کی وجہ سے اب لوگوں کی ملازمتیں جا رہے ہیں اور ایسا ایک واقعہ مہاراشٹر کے پونے میں دیکھنے کو ملا جہاں ایک چھوٹی سی آئی ٹی کمپنی پر 6 لوگوں کو جبراً استعفیٰ لینے کا الزام لگا ہے. اس کے علاوہ ہندی نیوز پورٹل جن ستا پر شائع ایک رپورٹ کے مطابق ٹریول ٹیک فرم فیئر پورٹل نے 300 ملازمین کی چھٹی کر دی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں آئی ٹی سیکٹر میں کئی ہزار لوگوں کی ملازمتیں جا سکتی ہیں. یہ 4 ایکسپرٹس اور آئی ٹی انڈسٹری پر گہری نظر رکھنے والوں کے مطابق آئندہ 3 سے 6 مہینوں میں آئی ٹی سیکٹر کی 1.5 لاکھ لوگوں کی ملازمتوں کو خطرہ ہے. حالانکہ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسئلہ چھوٹی آئی ٹی کمپنیوں میں زیادہ دیکھنے کو ملے گی. ایسا اس لیے کیونکہ چھوٹی کمپنیاں اپنے بڑے کلائنٹس کے آرڈرز پر منحصر ہیں اور اگر کلائنٹ پر بحران کا اثر ہوتا ہے تو وہ بھی سیدھے طور پر اثر انداز ہوں گی. غورطلب ہے کہ ہندوستان میں آئی ٹی سیکٹر نے تقریباً 50 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا ہوا ہے. ان میں سے 10 سے 12 لاکھ لوگ چھوٹی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں. آئی ٹی سیکٹر کی ٹاپ 5 کمپنیوں میں 10 لاکھ لوگ ملازمت کرتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس سے پیدا بحران کی وجہ سے کمپنیوں کے لیے پہلے کی طرح اپنے کاروبار کو چلانا مشکل ثابت ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پوری ٹریول اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری بحران کے دور سے گزر رہی ہے. مینوفیکچرنگ بھی تھم سی گئی ہے. یہاں تک کہ معروف ٹیک کمپنیوں ایپل اور مائکروسافٹ نے سرمایہ کاروں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ سہمائی میں ان کی رزلٹ پر کورونا بحران کا اثر نظر آ سکتا ہے. اس طرح بڑی کمپنیاں جب گھبرا رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹی آئی ٹی سیکٹر میں کام کرنے والوں کی جاب پر تو خطرہ منڈلاتا ہی ہوگا. ناظرین، اٹلی اور اسپانیہ کی بات کرتے ہیں. اٹلی اور اسپانیہ میں کورونا وائرس سے 2 مہینے میں 24,000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے. اطالیہ اور اسپانیہ میں، یعنی کہ اٹلی اور اسپین. اس کے علاوہ ناظرین، سعودی عرب، دمام، قطیف اور طائف میں کرفیو کے اوقات میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. جی ہاں، سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اضافی اقدامات کا اعلان کیا گیا. وزارت داخلہ کے ایک ذمہ دار نے جمعے کے روز بتایا کہ دمام شہر اور قطیف اور طائف کے ضلعوں میں کرفیو کے آغاز کا وقت بڑھا کر آج سہ پہر 3 بجے کر دیا گیا ہے. کرفیو کا دورانیہ تا حکم ثانی جاری رہے گا. عہدیداروں کے مطابق سابقہ اعلان کردہ شعبے اور سرگرمیاں متعلقہ حکام کی جانب سے متعین کردہ صورتحال کے تحت کرفیو کی پابندی سے مستثنی ہوں گی. یعنی جو ضروری چیزیں خریدنے والی جو الگ الگ شعبے بیان کیے گئے تھے وہ سب اس سے چھوٹ ہوگی. ناظرین، ہندوستان سے خبر آ رہی ہے کہ ہندوستانی سائنسدان کورونا وائرس پیدا کرنے میں مصروف ہیں. ان کا ماننا ہے کہ جب تک کورونا وائرس کو پیدا کر لیا نہیں جاتا اس وقت تک کووڈ-19 کو شکست دینا مشکل ہے. جی ہاں، خبر کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 کی دہشت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی. اب تک تقریباً 50,000 افراد وائرس کی زد میں آ کر موت کے منہ میں چلے گئے. یہ اب تک تقریباً 10 لاکھ افراد کورونا وائرس کی زد میں آ چکے ہیں اور ہندوستان میں بھی 2,500 سے زائد افراد اس کی زد میں ہیں. اس درمیان خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ کووڈ-19 کو شکست دینے کے لیے ہندوستانی سائنسدان کورونا وائرس کو اپنے طور پر پیدا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے. دراصل ہندوستانی سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ جب تک کورونا وائرس کو بنا نہیں لیا جاتا اس وقت تک اس وائرس کا علاج تلاش کرنا کافی مشکل امر ہے. اس لیے کئی سائنسدان کورونا وائرس کو پیدا کرنے کے لیے جی توڑ محنت کر رہے ہیں. حیدرآباد واقع سینٹر فار سیلولر اینڈ مالیکولر بایولوجی CCMB جس کو کہا جاتا ہے، اس کے سائنسدان اپنی تجربہ گاہوں میں بڑی تعداد میں کورونا وائرس پیدا کر رہے ہیں تاکہ اس وائرس کے جنیاتی ڈھانچے کو سمجھا جا سکے جو کووڈ-19 کی دوا اور ٹیکہ تیار کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے.
CCMB के डायरेक्टर राकेश मिश्रा ने इस आलमी वबा के बढ़ने का अंदेशा जाहिर करते हुए कहते हैं कि खतरनाक कोरोना वायरस के खात्मे की तरकीब तलाश करने में वक्त लग सकता है, इसलिए अभी एक दूसरे से समाजी दूरी बनाए रखना और साफ सफाई को इख्तियार करना ही वाहिद बेहतर तरीका है। उन्होंने मजीद कहा कि कोविड-19 पर रिसर्च शुरू कर दिया गया है। साइंसदानों ने तजुर्बागाह में इस वायरस को बड़ी तादाद में पैदा करना शुरू कर दिया है ताकि खिलियात में उसके असरात पर तहकीक कर सकें कि जरासीम किस तरह के उसमें पाए जाते हैं और उन जरासीम को मारने के लिए क्या अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं। जब तक जरासीम को आप देखते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं, तब तक उसका तोड़ पैदा करना मुश्किल है, ये मानना है अमरीकी साइंसदानों का। जबकि चीन ने कह दिया है कि जो है उसने उसका तोड़ इस वक्त बना लिया है। दीगर ममालिक को भेजने के लिए अभी दीगर बहुत लंबा अरसा लगेगा। आज कल अमेरिका ने इससे पहले भी दावा किया था, कल भी उसने दावा किया है कि वैक्सीन उसने बना लिया है वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे साइंसदान अभी इसको पैदा करने में ही लगे हुए कि पहले पैदा करेंगे फिर उसके बाद उसका तोड़ देखेंगे। बहर कर देखते हैं साइंसदान कहां तक कामयाब होते हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर बेटे ने अपने वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जी हां, जनूबी मगरिबी जिले में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर बेटे ने अपने वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कोरोना से जंग में एक बेहतरीन मिसाल कायम की है, इस तरह अखबारात लिख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जनूबी मगरिबी जिले के राजौरी की रिहायशी अभिषेक सिंह, जिसकी उम्र 30 यानी 30 है, उसने अपने वालिद रविंद्र सिंह जिनकी उम्र 59 है, उनके खिलाफ थाना वसंतगंज जनूबी में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने की शिकायत दर्ज करवाई। अभिषेक ने शिकायत में कहा कि बार बार मना करने के बावजूद उसके वालिद रोजाना कई बार घर से बाहर जाते हैं। बुध को पुलिस ने अभिषेक की शिकायत पर ताज़रात हिंद की दफा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। नाज़रीन, ऐसी खबरें भी निकल करके सामने आती है कि बेटा बाप को समझा रहा है कि घर के बाहर ना जाए, और जब माना नहीं तो जो है सीधे पुलिस थाना चला गया। नाज़रीन, आइए कुछ मीडिया की बात करते हैं जिस मीडिया का मुंह बंद करने की बात की जा रही है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने क्या कहा है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जरिए मुहाजिर मजदूरों के बीच घबराहट पैदा करने के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराने को लेकर बहुत बड़े सदमे में है और इस तरह की चीजों से खबरों की इशाअत में रुकावट पैदा होती है। गिल्ड ने सख्त लफ्जों में कहा है कि इस वक्त मीडिया पर इल्जाम लगाना उसके अहम काम को मुतासिर कर सकता है जो इन मुश्किल हालात में कर रहा है। पर इस बीच में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया कह रहा है कि बहुत सदमे में है, जबकि पूरी मीडिया इस वक्त हुकूमत की जबान बोलती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए निजामुद्दीन को लेकर के। लेकिन ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जरिए से जो है मीडिया पर मुकदमा दर्ज करना, ये बहुत ही मज़हक़ाक़ीज़ मुझे तो लग रहा है, क्योंकि जो हालात इस वक्त मीडिया में 90.9% की हैं वो देखकर के ऐसा नहीं लगता कि कोई भी मीडिया इस वक्त हुकूमत या मरकजी हुकूमत के खिलाफ है या वो उसको चैलेंज कर सकती है, उससे कोई सख्त सवालात करती है। बल्कि मरकजी हुकूमत तो अपनी ज़बान मीडिया के एंकरों की ज़बान पर रख कर के जो वो सब कुछ बुलवा रही है जो वो बोलना चाहती है। बहरकैफ बयान में कहा गया है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में सरकार के हालिया बयान को लेकर बहुत सदमे में है, जिसमें मीडिया पर मुहाजिर मजदूरों के बीच घबराहट पैदा करने का इल्जाम लगाया गया, जिससे लॉकडाउन के मद्देनजर वो बड़ी तादाद में पैदल निकल पड़े थे। यानी मतलब ये है नाज़रीन, इसको मैं आसान अल्फाजों में समझा दूं कि ये जो अचानक लोग निकल करके 3-4 दिन पहले आपने जो हंगामा देखा था दिल्ली में, लोगों का जमघट्टा जमा हो गया था मजदूरों का, जिनको ये खबर फैला दी गई थी कि फलां स्टेशन से, दिल्ली के फलां स्टेशन से यूपी और बिहार को जाने के लिए बसें तैयार की जा रही है सरकार की जानिब से। इस तरह की जब अफवाह फैली तो लोग अपने घरों से लाखों करोड़ों की तादाद में जो लोग जहां जहां फंसे थे निकल करके आ गए। बाद में पता चला कि वहां बस नहीं है। तो वो जो सरकारी हुकूमत थी उन्होंने जो है मीडिया पर इल्जाम आयद किया था कि इनके इस गलत अफवाह फैलाने की वजह से, झूठी अफवाह फैलाने की वजह से ये सिचुएशन बनी, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था मीडिया के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है कि मीडिया के खिलाफ जब कोई ये होता है तो उसमें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ही सुप्रीम कोर्ट को जवाब देगा। तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो ये कहा है कि इस तरह जो है सरकार की जानिब से केस दर्ज करने पर हम बहुत ही जो है सदमे में हैं। अगर इस तरह करेंगे तो जो है बहुत मुश्किलात का सामना हो सकता है। उसने कहा मुल्क के गैर मामूली बहरान का सामना करने के दौरान इस तरह के इल्जाम खबरों की इशाअत में रुकावट पैदा कर सकते। उसने कहा दुनिया में कहीं भी कोई भी जमहूरियत अपनी मीडिया का मुंह बंद करके वबा से नहीं लड़ रही है। गिल्ड ने वेबसाइट डिवायर के मुदीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को भी तनकीद का निशाना बनाया। गिल्ड ने कहा इस वक्त मुजरिमाना कवानीन के तहत एफआईआर के तौर पर
پر پولیس کی کارروائی غیر ضروری رد عمل اور دھمکانے کا کام ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دی وائر کے مدیر کے خلاف بھی FIR درج کیا گیا ہے ایک مخصوص خبر کو شائع کرنے کو لے کر کے۔ بیان میں کہا گیا کہ میڈیا کو اس طرح سے ڈرانا، دھمکانا یا مزدوروں کے بڑے پیمانے پر باہر نکلنے کے لیے میڈیا پر الزام لگانے سے اس کے لیے الٹے نتائج ہوں گے۔ بیان میں آگے کہا گیا کہ اس طرح کی کارروائی پیغام پہنچانے والے کو کمزور کرنے کے برابر سمجھی جائے گی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ گلڈ کا یقینی طور پر یہ ماننا ہے کہ میڈیا کو ذمہ دار، آزاد اور غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کی دخل اندازی صرف ان مقاصد کو کمتر کر سکتی ہے۔ معلوم ہو کہ گزشتہ منگل کو مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ سے گزارش کی کہ کورونا وائرس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری چھاپنے یا دکھانے سے پہلے میڈیا سرکار سے اس کی تصدیق کرائے، یعنی اپنی جانب سے کوئی بھی میڈیا کسی بھی طرح کی جو ہے تفصیلات نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ میں نے اسٹارٹ اپ میں کہا تھا، جو میں نے آپ کے سامنے تفصیلات دی ہیں، وہاں کی سرکاری جو ڈاٹا دے رہی ہیں وہی ڈاٹا ہم لوگ آپ لوگوں کو دے سکتی ہیں۔ میں کسی دیگر افراد یا سوشل میڈیا میں وائرل ہونے والے خبروں کے حوالے سے نہیں دے سکتا، اس لیے یہ سرکار کا فرمان ہے۔ بہرکیف ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔